أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی حمد و ثناء، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے بعد ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا. اس دنیا کے اندر حقوق کے مراتب ہیں. اللہ رب العالمین کا حق ہم مومنوں پر، مسلمانوں پر سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں. پھر والدین کے حقوق
اور اس کے علاوہ اور دیگر لوگوں کے حقوق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع، ان کی سنتوں کی دفاع اور ان سے محبت، ان کی تعظیم و تکریم، ان کی نصرت و مدد، یہ سارے اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازیبہ کلمات یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے اعتراضات اور آپ کو سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت سے پہلے صادق و امین سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت و احترام کرتے تھے، وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کیسے کیسے نازیبہ کلمات، مجنوں، پاگل اور دیگر نازیبہ کلمات سے انہوں نے نوازا۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے اعداء اسلام کی طرف سے، لیکن ہر زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کرنے والے اللہ رب العالمین کے بعد آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے نقش قدم کرنے والے پائے جاتے رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز ایسے لوگ رہیں گے۔ حالات حاضرہ پر نظر رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ آئے دن اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرنے والے لوگ پائے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر حملہ کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کو بدنام کیا جائے، حق و باطل کی جو مارکہ آرائی ہے اس میں باطل کی فتح ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر نازیبہ کلمات استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مسخ کیا جائے اور لوگوں کو دین اسلام سے متنفر کیا جائے، صرف اور صرف یہی مقصد ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ لوگ اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، گرچہ یہ چیز کافروں اور مشرکوں اور اعداء اسلام کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ دین سربلند رہے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے بھائیو اور عزیزو، ابھی اس وقت ہندوستان کے اندر ایک ملعونہ عورت جس کا نام ہے آشو پریار، جو دہلی کے رہنے والی ہے، چند دنوں پہلے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازیبہ کلمات کا استعمال کیا
اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا۔ یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں صبر کے دامن کو پکڑے رہنا چاہیے، ہمیں جذبات میں نہیں آنی چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں ہم جو کچھ کرتے ہیں کر سکتے ہیں، صبر و تحمل کے ساتھ، ہم حکمت و دانائی کے ساتھ وہ عمل کریں۔ میرے بھائیو اور عزیزو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتے یا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تو ہم حقیقت میں مومن اور مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نصوص ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی نصرت، آپ کی تائید، آپ کی مدد، آپ کی تعظیم و تکریم پر ہمیں ابھارتی ہیں۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے ارشاد فرمایا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی نصرت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کرو اور ان کی تعظیم و تکریم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ رب العالمین کی تسبیح، اس کی پاکی صبح اور شام بیان کرو۔ اس کے علاوہ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، آپ کی تائید کی، آپ کی عزت و تکریم کی، اور اس نور کی اتباع کی جو نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یقیناً یہی لوگ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے بھائی اور عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے جو کتاب و سنت کی نصوص ہیں، ان تمام نصوص کو بیان کرنا اس چھوٹی سی مجلس میں ممکن نہیں، لیکن بخاری کی وہ روایت جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی حقیقت میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ایک آیت کے اندر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ خلاصہ کلام کہ ایک مومن اور مسلمان کے نزدیک پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ کے سامنے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ ہونا چاہیے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور متنبہ کیا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراجعہ کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب جا کر تمہارا ایمان کیا مکمل ہوا ہے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور ان کے چاہنے والوں نے جو محبت کی مثالیں قائم کی ہیں، اگر ان چیزوں کو بیان کیا جائے تو کئی مجلسیں درکار ہیں، ان تمام چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا،
لیکن میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ سے کس قدر محبت کرتے تھے، آپ کی حمایت و نصرت کس قدر کرتے تھے، اور آپ کی دفاع کا جذبہ ان کے اندر کس قدر موجزن تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا اور یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جن کو حادثہ رضی کے موقع پر قید کر کے صفوان ابن امیہ کے ہاتھ بیچا گیا تھا تاکہ وہ بدر میں قتل ہونے والے اپنے باپ کے بدلے انہیں قتل کر سکے۔ صفوان ابن امیہ جن کے باپ مسلمانوں سے بدر کے مقام پر کیا ہے قتل کر دیے گئے تھے، اور یہ جو زید ابن دثنہ رضی اللہ عنہ کو رجی کے مقام پر قید کر کے لایا گیا، کافروں کے قبضے میں آ گئے، اور جب حضرت زید کو قتل کرنے کے لیے مجمع عام میں پیش کیا گیا اور ابو سفیان نے سوال کیا کہ اے زید، تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے، اس واقعے پہ غور کریں گے، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بدلے ہمارے قبضے میں ہوتے، تمہارے بدلے ہمارے قبضے میں ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں آرام سے ہوتے، ہم ان کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم کہاں ہوتے، اپنے اہل و عیال میں ہوتے۔ تو اس وقت اس مرد مومن نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے صفحات پر آب زر سے لکھنے کے لائق ہے کہ اس کلمہ نے دشمن اسلام کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ محب رسول اور مدعی محبت رسول کے لیے ایک مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کو کہتے ہیں۔ یہ تاریخی کلمہ انہوں نے ادا کیا، اس تاریخی کلمہ کو آپ غور سے سنیں۔ انہوں نے کہا واللہ ما احب ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم الان فی مکانہ الذی هو فی تصیبہ شوکۃ تؤذی وانی جالس فی اہلی۔ فرمایا قسم ہے اللہ کی، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے وہاں انہیں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ محبت رسول کی مثال ہے۔ کیا کہا کہ قسم اللہ کی، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے وہاں انہیں ایک کانٹا بھی چبھ جائے جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ یہ موقف اور یہ واقعہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ ایک شخص کافروں کے قبضہ میں ہے، اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس کے گردن کو اس کے تن سے جدا کیا جانے والا ہے۔ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم محمد کی جگہ، تمہاری جگہ میں محمد ہوتے، ہاں؟ تو اس کا جواب آپ نے سنا، کتنا عظیم انہوں نے جواب دیا۔ اسی چیز کو کسی اردو شاعر نے کیا کہا ہے، یہ سب کچھ گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، نبی کے پائے اقدس میں فقط کانٹا ہی چبھ جائے، نبی کے پائے اقدس میں فقط کانٹا ہی چبھ جائے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کی محبت کی یہ مثال ہے۔ دوسری مثال حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریش صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ یہ احد اسلام کی دوسری جنگ ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو دوسری جنگ ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ جنگ احد ہے، اور پہلی جنگ کیا ہے؟ جنگ بدر ہے۔ اس جنگ کا یہ واقعہ ہے کہ جب حملہ آور آپ کے بالکل قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یردہم عنا ولہ الجنہ۔ کیا فرمایا؟ من یردہم عنا ولہ الجنہ او هو رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو انہیں ہم سے دور کر دے، یعنی کافروں سے دور کر دے، اس کے لیے جنت ہے، یا یہ کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ایک انصاری صحابی بڑھے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یردہم عنا ولہ الجنہ او هو رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو انہیں ہم سے دور کر دے، اس کے لیے جنت ہے، یا یہ کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
اتنے میں ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح باری باری 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ کتنے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں شہید ہو گئے؟ 7 صحابہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں قریبی ساتھیوں حضرت طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ما انصفنا اصحابنا، کیا فرمایا؟ ما انصفنا اصحابنا، ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں ہے کہ ان 7 میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ ابن یزید ابن سکن رضی اللہ عنہ تھے۔ جب وہ زخموں سے چور چور ہو کر نیچے گرے اور مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان پر سے مشرکین کو پیچھے دھکیلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ انہیں میرے قریب کر دو، انہیں میرے قریب کر دو۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاؤں پر ٹیک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاؤں پر ٹیک لیا، یعنی ٹیک لگا لیا، اور ان کی جان اس حالت میں نکلی کہ ان کا رخسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر تھا۔ اس حالت میں نکلی کہ ان کا رخسار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، یہ واقعات سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج ہم پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن آپ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے، ان کی محبت کو، ان کی نصرت و تائید اور ان کی دفاع کو سامنے رکھے، اور پھر ہم اپنی زندگی کا مطالعہ اور موازنہ کریں تو ہماری حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کیا ہم پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں واقعی ہم سچے ہیں یا خالی ہم اپنی زبانوں سے ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ملعونہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دشنام ترازی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی باتیں کی، واقعی پوری دنیا کے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچا، اور یہ اس سے پہلے بھی ان کے آقاؤں نے کی ہے۔ میرے بھائی اور عزیزو، جب بھی اس طرح کے واقعات پیدا ہوئے، الحمدللہ علماء اسلام نے، علماء اور اسلام کے جالوں نے ایسے اعداء اسلام کا بھرپور جواب دیا ہے۔ ماضی کے اندر ایک امام بہت ہی معروف و مشہور گزرے ہیں جن کا نام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ بے نیام تلوار کیسے لوگوں کے لیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ وہ کتاب عربی کے اندر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا مختصر اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑے عالم ہے جو بہت پہلے نہیں بلکہ چند دنوں پہلے ہی، بلکہ چند سالوں پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کیے، جن کا نام قادیانیوں سے مناظرہ کرنے میں سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے، وہ شخصیت بہت ہی عظیم شخصیت ہے جن کو کہا جاتا ہے رئیس المناظرین حضرت العلام مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ۔ انہوں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت میں یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب جس کا نام ہے مقدس رسول۔ یہ کیا نام ہے؟ اس کتاب کا نام ہے مقدس رسول، جس میں آریوں کی رسالہ رنگیلا رسول اور وچتر جیون نامی ان 2 کتابوں کا جواب علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کیا ہے لکھی ہے۔ یہ کتاب بھی چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ کتاب ہو۔ مقدس رسول بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ بہرحال اس وقت جو حالات ہے اور جو دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں اور خصوصاً پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنا ہی زیادہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، چاہے اعلام اور میڈیا اور پرنٹ کے ذریعہ، اعداء اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا انہوں نے، اس کے باوجود الحمدللہ اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا دھرم اور مذہب ہے۔ اسی لیے آج اعداء اسلام دین کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔
اسی کا سلسلہ یہ ہے جو آج چند دنوں پہلے آج کل جو آپ سن رہے ہیں فیس بک اور میڈیا کے اندر، ایک عورت ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایسی باتیں کی ہے جو بالکل غلط اور بالکل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی بھی سیرت نگار نے یا کسی بھی تاریخ دان نے نہیں لکھی ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل بات واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیشون گوئی کر دی ہے کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَذًى كَثِيرًا من الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور، کہ یقیناً تم اہل کتاب اور مشرکوں اور کافروں سے ایسی باتیں سنو گے جو تکلیف دہ ہوں گی۔ ایسے وقت میں کیا ہے، تمہیں کیا صبر کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور یہ بڑے کاموں میں سے ہے، یہ بہت ہی اہم اور کیا ہے، بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کا صبر اختیار کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، آپ کے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی نازیبہ کلمات کہے جائے، پھر بھی آپ صبر و تحمل کے دامن کو نہ چھوڑے، آپ جذبات میں نہ آئے اور اللہ رب العالمین کا صبر اختیار کر کے آپ جو قانونی طریقہ اور جو شرعی طریقہ اس کو اپنائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انسان جس سے جتنی ہی محبت کرتا ہے وہ اس کی دفاع، اس کی نصرت اور اس کی مدد اتنی ہی زیادہ کرتا ہے۔ اور ابھی ہم نے کہا کہ ایک مومن اور مسلمان دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد جس شخصیت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ایک مومن اور مسلمان، وہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اب ہمیں ایسے وقت میں کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں ایسے وقت میں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام کیا جائے، آپ کے اخلاق کریمہ کو عام کیا جائے۔ آپ کی سیرت کو پڑھ کر سب سے پہلے ہم ایسے دشنام ترازیوں کا رد کریں۔ ہر آدمی اپنے طریقے سے رد کر سکتا ہے۔ ایک عالم دین اپنی زبان کے ذریعہ، اپنی تقریروں اور اپنی تحریروں کے ذریعہ کیا رد کر سکتا ہے۔ ایک تاجر اپنے پیسوں اور اپنے مال کے ذریعہ نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلا سکتا ہے۔ ایک حاکم جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے کلمات، ایسے لوگوں کو ان کو سزائے دلوا سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نصرت و مدد کر سکتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جاں بلب انسانیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پوری دنیا کے اندر عام کیا جائے۔ وہ نبی جس نبی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کی دعوت دیتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو یہ ہے کہ وہ بوڑھی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معمول کے مطابق کوڑا پھینکا کرتی تھی، جب وہ بیمار ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور وطن عزیز سے نکال کر مدینہ جانے پر مجبور کر دیا تھا، ایسے لوگ فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں تھے۔ ان کو ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیفر کردار تک پہنچا سکتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تو رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اس طرح سے عام کیا جائے کہ آپ کی شخصیت نے تو جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ اور اسی طرح سے جہاد کے لیے جب صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں کرتے تھے، ان کو وصیت کرتے تھے کہ عورتوں کو مت قتل کرنا جو عورتیں تم سے قتال نہیں کر رہی ہوگی، بچوں کو مت قتل کرنا، جو لوگ اپنے گرجا گھروں کے اندر بیٹھے انہیں آرام سے بیٹھے رہنے دینا، انہیں قتل مت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درختوں کو بھی بغیر کسی مقصد کے انہیں مت کاٹنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو پہچانیں، آپ کے طریقوں کو جانیں۔ کیسے ہم اعداء اسلام کا رد کر سکتے ہیں جب ہمارے جیب کے اندر کوئی چیز ہے نہیں، کیسے ہم کسی دوسروں کو کوئی چیز دے سکتے ہیں؟ تو ضرورت اس بات ہے کہ ہم جو ہے علم سیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں اور آپ کے اخلاق کو مطالعہ کر کے اپنی زندگی کے اندر جو ان اخلاق کو کیا اپنائیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ یہ ہمارے نبی، ہم پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں اور ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، جو نبی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہے۔ وہ نبی جس کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟
قرآن کے آپ ترجمان تھے، آپ کے اخلاق قرآن کے ترجمان تھے۔ وہ چیزیں جو قرآن کے اندر ہیں وہ تمام کی تمام خصائل، وہ تمام کی تمام عادات، وہ تمام کی تمام اچھائیاں ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا ہے پھیلائے، جذبات میں نہ آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر دشنام ترازی کرتا ہے، اگر وہ مومن اور مسلمان کہلاتا ہے اپنے آپ کو، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی بات کرتا ہے، تو تمام علماء کا اتفاق اور اجماع ہے کہ ایسا شخص جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور راجح بات یہ ہے کہ ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟ قتل کر دیا جائے، ایسے شخص کی قتل کر دیا جائے، اور اس کا توبہ بھی قبول نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کا توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کافر و مشرکین ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر وہ اسلامی دارالحکومت کے اندر ہے تو ایسے شخص کا بھی معاقبہ اور سزا یہی ہے کہ ایسے شخص کو بھی قتل کیا جائے۔ لیکن مثال کے طور پہ ہندوستان اور اس طرح سے دوسرے ممالک جیسے یہود و نصارہ کی ممالک ہے یورپ اور امریکہ کے اندر، یا ڈنمارک کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا گیا اس طرح سے، جہاں پہ مسلمان کمزور ہے، وہاں پر وہ مسلمان کیا کریں گے؟ ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں مسلمانوں کو صبر و تحمل سے کام لینی چاہیے، جذباتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے لے، اس کے بعد وہ جو ہے کسی کو ایسے شخص کو قتل کر دے اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے قتل کیا جائے، یا اس کو یا مسلمانوں کے لیے اسے حیات تنگ کر دیا جائے۔ ایسا نہیں، وہاں پر حکمت سے کام لینی ہے، وہاں پر کافروں کے درمیان اسلام کو پھیلانا ہے، دعوت و تبلیغ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، کہ یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ تکلیف دیتے ہیں۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت کے لیے، اور دنیا اور آخرت میں، وأعد لهم عذابا مهينا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دردناک اور ذلت والا عذاب جو ہے کل قیامت میں جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے سامنے یہ آیت کریمہ ہونی چاہیے، یہ آیت کریمہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی اس دنیا کے اندر بھی جو ذلیل و خوار کرے گا، اور کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو عزیزو، لہذا ہمیں جذبات میں نہیں آنی چاہیے۔ قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا کفیناک المستہزئین، کہ استہزاء کرنے والوں، مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، ہم کافی ہے۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کفار و مشرکین نے اڑایا، ابو جہل نے اڑایا، اس کا حشر کیا کہ دو بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس کو قتل کروایا۔ ابو لہب نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور قیامت تک اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت کے لیے آیت ایک صورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب۔ اور اس کے علاوہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بڑے بڑے دو بادشاہوں کے پاس جب اسلام کی دعوت بھیجی، قیصر و کسریٰ کے پاس، تو قیصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کا احترام کیا اور عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اور جو قاصد اور جو پیغامبر تھا اس کی عزت و تکریم بھی کی، اور کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی بادشاہت کو بھی ختم کیا، اللہ رب العالمین نے اس شخص کو قتل بھی کروایا۔ یہ اللہ رب العالمین ہے جو اپنے نبی کی اس طرح سے مدد اور نصرت کی ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک کرے گا۔ تو اللہ خود کہتا ہے انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم ان استہزاء کرنے والوں، ان مذاق اڑانے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخریہ کرنے والوں کے لیے ہم خود کافی ہے، لہذا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہوتا ہی رہے گا، حق و باطل کا مارکا چلا آ رہا ہے اور کل قیامت تک کیا ہے چلتا رہے گا، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم
اس منکر کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو باتیں کی جاتی ہے یہ سب سے بڑا منکر ہے، سب سے بڑی گمراہی والی بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منکر کے نکیر کے بھی مراتب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے، جو مسلم کی روایت ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی منکر کو دیکھے تو اگر اس کو استطاعت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اس کی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرے؟ اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اس منکر کو اپنے دل کے اندر کیا برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے میرے بھائی اور عزیزو۔ ہم ایسے ملکوں کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ اغیار کا غلبہ ہے، جہاں پہ اعداء اسلام کا غلبہ ہے، ہندوؤں کی تعداد یا غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان ضعف اور کمزوری کے اندر ہے۔ اب وہاں پر اس طرح کی باتیں سننے کو آتی ہے تو واقعی ہمارا دل تڑپ جاتا ہے، نبی کی محبت میں ہمارا دل ضرور تڑپتا ہے۔ ہر محب رسول یہ چاہتا ہے کہ ایسے شخص کو اس کے گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن اس کے عواقب اور اس کے انجام کیا ہوں گے اس پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے، صرف جذبات میں نہیں آنی چاہیے، وہاں پہ ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اور کیا ہے، ہمیں قانونی چارہ جوئی کرنی ہے، قانون کے اعتبار سے اس مسئلے کو ہمیں کیا ہے حل کرنا ہے۔ ایک بات اور ہے جس بات کو کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ عورت نے مومنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے اس طرح کی بات کی، اس کے چند دنوں کے بعد اس عورت نے اپنے معافی کے کلمات بھی جو ہے فیس بک اور اس طرح سے واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پہ اس نے جو ہے شائع کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اپنی ماں اور بہن سمجھ کے جو ہے مجھے معاف کر دیا جائے، اور اس طرح سے اس نے کہا۔ لیکن واقعی ایسی عورت اور ایسی ملعونہ لڑکی قابل کیا کہتے ہیں معاف تو نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے ہمیں کیا کرنی چاہیے، ہمیں صبر و تحمل کرنی چاہیے اور قانون کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے۔ لیکن میں نے کچھ عورتوں کو اور کچھ بھائیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جذبات میں آ کر اپنی زبان جو ہے سے غلط باتیں استعمال کر رہے ہیں، جیسے کچھ باپردہ عورتوں کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے برقع لگائی ہوئی ہیں اور اس کے رد میں جو ہے اپنی زبان سے فحش گوئیاں کر رہی ہیں، گالیاں دے رہی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی مجلسوں میں میں نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عادتاً فحش گو تھے اور نہ تکلفاً وہ فحش گوئی کرتے تھے۔ اسلام کے اندر نازیبہ باتیں، نازیبہ کلمات، بلکہ زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ جذبات میں آ کے ہم کس نبی کی ہم کیا کہتے ہیں نمائندگی کر رہے ہیں، واقعی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ابھی اپنے نبی کے اخلاق کو پوری دنیا کے اندر ظاہر و باہر کریں۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم جاہلوں کی طرح ہم بھی جاہل بن جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کریں، ایسے گندے گندے کلمات ادا کریں جو ہمارے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا، جو ہماری شریعت ہمیں نہیں سکھاتی، قرآن و حدیث بلکہ اس کے خلاف ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اس طرح کی باتوں کو جو ہے بند کیا جائے۔ لہذا جذبات میں اس طرح کے کلمات ہم ادا کرنا یہ نبی سے محبت کا ذریعہ نہیں بلکہ نبی کے طریقے کے خلاف یہ بات ہے۔ لہذا ہم اپنی زبان کا جو ہے کی حفاظت کریں اور اپنی زبان سے اس طرح کی نازیبہ کلمات استعمال نہ کرے۔ بہت ساری عورتوں کو میں نے دیکھا، بہت سارے مردوں کو میں نے دیکھا، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فحش گوئیاں کر رہے ہیں اور ان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں نبی کا دفاع کر رہا ہوں، لیکن نبی کا دفاع اس طرح سے نہیں ہو سکتا جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی کا دفاع یہ ہے کہ آپ نبی کے سنت کو عام کریں، نبی کے طریقے کو عام کریں، نبی کے تمام طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ آج ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبوی طریقہ ہمارا نہیں ہے، نہ ہم نماز نبی کے طریقے پہ پڑھتے، نہ ہم جو ہے نکاح اور طلاق کے مسائل میں نبی کے طریقے کو ہم مانتے ہیں، نہ ہم دیگر مسائل میں اپنے نبی کے سنت کو رکھتے ہیں، بلکہ ہم اپنے باپ داداؤں کو طریقے کو ہم اپناتے ہیں، اپنے اماموں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، اپنے بزرگوں کو طریقے کو اپناتے ہیں، اپنے ولیوں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، بلکہ ہماری زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو ناپید ہو چکی ہے اور بدعتوں نے جنم لے لیا ہے، پھر بھی ہم محبت کے دعوے دار ہیں۔ واقعی اگر ہم محبت کے دعوے دار ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو اپنے سینوں سے لگائیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم غیروں پر حملہ کرنے کے بجائے پہلے ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے حقدار ہیں، واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خالص اور سچے ہیں یا واقعی یا صرف ہم دعوے دار ہیں۔ ہمیں اس کا محاسبہ کرنی چاہیے، تب جا کے ہم دوسروں تک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج اور پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں نبی سے ویسے ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے صحابہ کرام نے، سلف
صالحین نے، ائمہ کرام نے اور ہمارے بزرگوں نے نبی سے محبت کی ہے۔ بار الہ ہمیں نبی کی محبت میں ہمیں سچا بنا، بار الہ ہمیں نبی کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، اور نبی کی سیرت کو پھیلانے کے لیے ہمیں تن من دھن اور تمام طرح کی ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا بار الہ جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، آپ کی شان میں دشنام ترازی کر رہے ہیں یا آپ کی سیرت طیبہ کو مسخ کر رہے ہیں، بار الہ اس وقت ہم کمزور ہیں، ہم تیرے سپرد یہ کرتے ہیں۔ بار الہ تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بار الہ تو یا تو انہیں ہدایت دے یا انہیں اس دنیا سے ہلاک کر دے۔ یا بار الہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ہمیں دین پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔